الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. منتظمین جامعہ عربیہ دارالتعلیم مبارک پور، مشفق اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، مہمانان گرامی اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے پیارے بھائیوں اور خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچوں، یہ اجلاس جو مدرسہ عربیہ دارالتعلیم کے فارغین طلبہ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے کا اچھا انتظام ان لوگوں نے کیا ہے، اسی طریقے سے پوری زندگی میں یہ ایک ایسا انتظام رکھیں جو انتظام ان کی کامیابی، ان کی کامرانی اور ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے مفید اور کارگر ہو. عزیزان گرامی، آپ کے سروں پر جو دستار رکھی گئی ہے یہ کوئی معمولی اور بے وقت دستار نہیں ہے. آپ کے سروں پہ دستار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی عزت رکھنی ہے، اس کی لاج آپ کو رکھنی ہے. آپ نے 8 سال تک مختلف مدارس میں یا صرف مدرسے عربیہ دارالتعلیم میں جو علم حاصل کیا ہے، اس علم کو آپ لوگوں کے سامنے کیسے پیش کریں گے، کس انداز میں پیش کریں گے، اور آپ اپنی فلاح بہبود کے ساتھ ساتھ اپنے قوم اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا کیا نظریہ رکھیں گے، کیا کارنامہ انجام دیں گے، یہ سب چیزوں پر مشتمل یہ دستار ہے. آپ نے جو کچھ تعلیم حاصل کی ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنی مشقت کی ہے، اسے آپ جانتے ہیں، آپ کے اساتذہ جانتے ہیں، یا پھر آپ کا رب العالمین اور پروردگار عالم جانتا ہے. لیکن میں آپ کو ذرا تاریخ کے جھروکوں میں لے چلوں، کچھ پیچھے جاتا ہوں آپ سے گزارش کرنے کے لیے کہ ہمارے اسلاف کی زندگی کو دیکھو، کس طریقے سے محنت کیا، مشقت کیا، مشقت برداشت کیا طلب علم کے بارے میں، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو علم کی راہ میں بالخصوص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے کی راہ میں لگا دیا. صرف 2 واقعہ پیش کروں گا. ایک واقعہ ابن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ابن طاہر مقدسی یہ بیت المقدس کے رہنے والے تھے، اور آج بیت المقدس آپ جانتے ہیں. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہودیوں کے چنگل سے آزادی عطا فرمائے، آمین. اس سرزمین مقدس سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تقدس کی گواہی تو قرآن میں سبحان الذی اسرا
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، یعنی وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا کی ہے، اس متبرک جگہ سے ابن طاہر رحمۃ اللہ علیہ نسبت رکھتے ہیں اور انہیں اس بنیاد پر مقدسی کہا جاتا ہے۔ ان کا واقعہ ہے طالب علم کی کتنی محنت، کتنی مشقت کی، آپ لوگ غور کیجئے، اور یہاں جتنے بھی ذمہ داران ہیں میں ان کی بھی توجہ کو اس طرح مبذول کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ عربی پڑھنے والے بچے ہوں، چاہے انگریزی پڑھنے والے بچے ہوں، چاہے میتھمیٹک کے بچے ہوں، چاہے کسی بھی تعلیم سے وابستہ ہوں، سب کے لیے یہ چیز درس ہے، ان کے لیے سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ وہ جب طالب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں تو کتنی محنت اور کتنی مشقت ہے، ذرا ان کے قول میں سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما بلت دمن فی طلب الحدیث مرتین، کہ میں نے حدیث کے طلب کرنے میں، حدیث کی جستجو اور تلاش میں نے 2 بار پیشاب کی اور خون کی پیشاب کی، میں نے 2 بار پیشاب کی، خون کی پیشاب کی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں خون کی پیشاب وہی مریض کرتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں اور ان کے شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہوتی، مگر یہ ابن طاہر کہتے ہیں کہ میں نے حدیث جب طلب کیا، تلاش کرنے کی جستجو میں نکلا اسے، تو میں نے 2 بار خون کی پیشاب کی۔ کہتے ہیں مغرتن ببغداد، ایک مرتبہ یہ حملہ جب اس وقت میرے پر ہوا جب میں مقام بغداد میں تھا، اور یہ بغداد وہ جگہ ہے علم کے حساب سے، وہ مرکز ہے اور وہ علوم کا گہوارہ ہے جہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور اس وقت اس شہر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی عالم بغداد میں جا کر کے علم حاصل نہ کرے تو اس کا علم پورا نہیں ہوتا، یہ کہا جاتا تھا اس شہر کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس شہر گیا اور علماء کے یہاں بیٹھا تو مجھے 2 بار پیشاب ہوا، وہ بھی خون کا۔ میں نے ایک بار مقام بغداد میں کیا، وہ اخرى بمکہ، اور دوسری بار جب کیا تو میں مکہ میں تھا۔ مکہ بھی آپ جانتے ہیں، بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت سے لوگ دیکھ چکے ہیں، چاہے عمرے کے طور پر دیکھ لیں، حج کے طور پر دیکھ لیں، روزی روٹی کے حساب سے دیکھ لیں، کتنی مقدس جگہ ہے۔ ان 2 جگہوں پر مجھے پیشاب ہوئی اور خون کی پیشاب ہوئی۔ ذرا غور کیجئے کہ خون کی پیشاب کیسے ہوگی۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے دوسرا واقعہ جو اسی سن سے مطابقت رکھتا ہے، جس کو عبد الرحمن ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 4 ساتھی تھے، ہم لوگ 4 ساتھی تھے، اور ہم علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، تو ہمارے ساتھیوں نے کچھ ایسا پروگرام سیٹ کیا تھا کہ جس وقت ہم کو کسی استاد کے یہاں جانا ہوتا تو ہم چلے جاتے تھے، دن بھر ان کے یہاں علم حاصل کرتے تھے، اور رات میں جب آتے تھے تو جو کچھ علم حاصل کیا ہے یا لکھا ہے، اپنی اپنی کاپی کے اوپر نوٹ لکھا ہے، ہم اس کو ملا لیتے تھے کہ کسی کے یہاں کچھ چھوٹ تو نہیں گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا معاملہ ایسا تھا۔ اسی درمیان میں میرے کسی ایک رفیق کی ایک خواہش ہوئی کہ بہت دن ہو گیا ہے کچھ شوربے کی چیز کھائے ہوئے۔ دیکھیے روکھا سوکھا کھانا ملتا تھا، اور آج بھی مدرسوں میں الحمدللہ وہی روکھا سوکھا کھانا ملتا ہے، جبکہ بہت سے محدثین کہتے ہیں کہ ہم لوگ روٹیوں کو پھینکتے نہیں تھے، جبکہ آج مدرسوں کے اندر روٹی جانتے ہیں وہ بیچ کا اندر نکال لیا جاتا ہے، اوپر کی جو اٹھی ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ ہم لوگ پھینکتے نہیں تھے بلکہ اس کو رکھ لیتے تھے اور اس کو پانی میں بھگا کر کے ہم لوگ کھاتے تھے، اور وہ 1-2 روٹی کیا ایک خوراک مل جاتی تھی، ایک ٹکڑا مل جاتا تھا تو ہمیں یہ بہت زیادہ محبوب ہوتی تھی۔
اور آپ جانتے ہیں تاریخ نبی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے غزوات کے اندر ایسا ہوا کہ لوگ ایک ایک ستو لے جاتے تھے تو تھوڑے تھوڑے ستو کو بانٹ کر کے سب لوگ کام چلاتے تھے. ایک غزوے کے اندر تو ایک کھجور کو آدھی صحابہ کرام نے کھایا اور غزوہ کیا. عزم بھی دیکھو, فولاد جیسا ان کا جگر بھی دیکھو, ان کی محنت بھی دیکھو, ان کی مشقت دیکھو, اور علم کے حاصل کرنے کی طلب دیکھو. کیا طلب تھی ان کے اندر, علم حاصل کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی 100 سال کا زمانہ گزر گیا, ان کا نام بالکل تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. تو عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی کو طلب ہوئی کہ کچھ مچھلی کھا لیا جائے, شوربے کی چیز بنا لیا جائے. کہتے ہیں کہ جب ہم ایک استاد کے پاس سے واپس ہو رہے تھے تو ہم نے راستے میں دیکھا کہ ایک مچھلی بک رہی ہے. ہم نے خرید لیا. گھر آئے یا کمرے میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ اب کسی دوسرے استاد کے یہاں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. کون مچھلی بنائے؟ علم کی جستجو اور طلب نے ان کو پھر اسی راہ پہ لگا دیا کہ کسی دوسرے استاد کے یہاں چلے گئے. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب آئے تو کسی دوسرے استاد کے یہاں جانے کا ٹائم ہو گیا تھا, وہاں چلے گئے. 3 دن تک ایسے ہی ہوا کہ ہم کو کوئی ایک لمحہ نہیں ملا کہ ہم اس ایک لمحے کے اندر مچھلی بنا کر کے کھا لیں. عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ جب تیسرا دن ہو گیا اور مچھلی پکائی نہیں گئی تو ایسی صورت میں مچھلی خراب ہونے لگی. وقاد ان یتغیر, اور مچھلی بدلنے لگی, یعنی سڑنے کے قریب ہونے لگی. آپ 3 دن تک رکھ دیجئے اور کچھ مت پکائیے, دیکھیے اگر آب و ہوا مناسب نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے اندر بو پیدا ہو جائے گی. بدلنے لگی مچھلی, متعفن ہو گئی. پھر بھی ہم نے کیا کیا, پکانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ حدیث کی جستجو تھی. برابر ہم لوگ سفر کرتے رہے, آتے تھے, تھکے رہتے تھے, سو جاتے تھے, لیکن موقع نہیں ملا کہ ہم اس کو پکا لیں. کہتے ہیں کہ جب 3 دن ہو گیا اور مچھلی متغیر ہو گئی تو اکلناہ نیئن, ہم نے کچی ہی کھا لی. ہم نے کچی کھا لی. ذرا اس واقعے کے اندر دیکھیے کہ کتنی محنت ان لوگوں نے کیا. واقعی آپ اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیے کہ آدمی کتنی محنت کرتا ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ محنت کر دیتا ہے تو ران پولیس والے اس کو تانا دے دے, کتنی محنت کر دیتے, اتنی کافی محنت دکھائی نہیں دیتا, یہ نہیں وہ نہیں فلاں جگہ نہیں, اس کو تانے دینے لگتے ہیں. لیکن ان محدثین کا حال دیکھیے کہ 3 دن تک مچھلی پکی نہیں, کچی کھانے پڑی. جب کچی ان لوگوں نے کھا لی تو کہتے ہیں عبد الرحمن ابن حاتم کہ ہم کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کا وہ قول جو یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ لا یستطاع العلم براحۃ الجسد, کہ علم اپنے آپ کو آرام پہنچا کر کے حاصل نہیں کر سکتے. علم اپنے آپ کو آرام پہنچا کر کے حاصل نہیں کر سکتے. علم حقیقت میں اگر تلاش کرنا ہے, آپ کو علم کی واقعی جستجو کرنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی, رات دن ایک کرنا پڑے گا. پاور لوم کی طریقے سے جب لائٹ آ جائے کھٹنا پڑتا ہے, بالکل اسی طریقے سے جب آپ کے ذہن کے اندر یہ پروگرام بن جائے کہ مجھے کسی مقصد تک پہنچنا ہے, مجھے ایک متعین ہدف تک پہنچنا ہے, تو آپ کو پھر کتاب پڑھنا ہے, مطالعہ کرنا ہے, حدیثوں کو لکھنا ہے, نوٹ بنانا ہے اور اسے یاد کرنا ہے, تب جا کر کے آپ کو کہیں علم حاصل ہوگا. تو عزیز طلبہ, یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان مثالوں پہ آپ غور کریں گے اور وہ حضرات بھی غور کریں گے جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں یا کسی اور جگہوں پہ علم کرتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹری کا علم پڑھتے ہوں, چاہے علم ہندسہ پڑھتے ہوں. غور کرو, جب آپ کا بچہ محنت کرے گا تو ترقی کرے گا, جب محنت نہیں کرے گا ترقی نہیں کرے گا. مگر میں یہاں پر اپنے سماج اور معاشرے کا بھی ایک آئینہ دکھاتا ہوں, اور وہ بھی اپنے مبارک پور کا.
کیونکہ میں بھی مبارک ہی پور کا ہوں اور مبارک پور کے سماج سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ یہ قصبہ مبارک پور عالمی پیمانے پر مشہور ہے، عالمی پیمانے پہ مشہور ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے اور آپ اس کو بتا دیجئے کہ میں مبارک پور کا رہنے والا ہوں، جن مبارک پور سے علماء اہل حدیث نے تحفۃ الاحوذی جیسی کتاب شرح لکھی، یا جس علماء مبارک پور نے الرحیق المختوم جیسی ایک نایاب کتاب سیرت کی لکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں پر محیط کتاب لکھی، اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ چوم لے گا، وہ آپ کا ہاتھ چوم لے گا، آپ کی قدر کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، اس لیے کہ اس علمی مقام کا یا اس مبارک پور کا وہ علمی مقام ہے کہ سارے لوگ جھک جاتے ہیں علم کے سامنے، علم کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں ہو پاتی، بلکہ علم ان کو جھکا دیتا ہے۔ اور میں مبالغے کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقت بیانی کر کے سا رہا ہوں۔ یہی حکیم سیف الرحمن صاحب کا مکان ہے، جب یہاں پر ہلالی صاحب آئے تب جا کر کے ان دنیا کے اندر ان کا ہلال چمکا ہے۔ ہلالی صاحب یہی علم حاصل کیا ہے۔ عزیز طلبہ، انہی کے جامعہ کے اندر، انہی کے مؤسسہ علمیہ کے اندر آپ نے 8 سال یا کم و بیش کچھ نہیں 1-2 سال علم حاصل کیا ہے۔ ان کی قدر کیجیے اپنے علم کے ذریعے سے۔ انہوں نے جو پودا لگایا ہے اور جس کا پھل آپ لوگ ظاہر میں نظر آ رہے ہیں، واقعی ان کا ایک ثواب ان کو بھی حاصل ہو رہا ہے اور آج کے ان اساتذہ کو بھی مل رہا ہے جنہوں نے آپ کو راہ دکھایا ہے، آپ کی انگلی پکڑ پکڑ کر کے لکھنے کا طریقہ سکھلایا ہے، آپ کو بولنے کا طریقہ سکھلایا، آپ کے قدم چلنے کا طریقہ سکھلایا، آپ کس طریقے سے گفتگو کریں گے اس کا طریقہ آپ کو سکھلایا ہے۔ آپ انہیں بھولیے گا نہیں، آج چاہے حالات کیسے بھی ہوں، مگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں یاد کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے۔ یہ تمام جو محاضرین ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی امنگیں ہیں، ان کے پیسے لگے ہیں جامعہ کے آگے بڑھانے میں، انہوں نے اپنا وقت بھی دیا ہے، یہ اساتذہ کرام ہیں، انہوں نے اپنا وقت اور اپنا آرام کا نکال کر کے آپ کو یہاں مقام تک پہنچایا ہے۔ آپ انہیں کبھی مت بھولیے گا، آپ دعاؤں میں یاد کیجیے گا، منتظمین جامعہ کو یاد کیجیے گا، اگرچہ وہ آپ سے خفا ہیں مگر آپ کوشش کیجیے کہ وہ آپ کی بات مانیں اور آپ ان کی بات مانیں، اس لیے کہ اختلاف کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بالکل شب قدر ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے، تاک راتوں میں ہوتی ہے۔ بخاری اٹھائیے، حدیث کی سب سے جامع کتاب، اصح کتاب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین روایات پر مبنی کتاب۔ اس کے اندر واقعہ ہے کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے کہ میں صحابہ کرام کو بتا دوں کہ آج کی رات شب قدر ہے، آج کی رات شب قدر ہے، میں صحابہ کرام کو بتلا دوں۔ غور کیجیے، جب میں اپنے کمرے سے نکلا میں نے دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان 2 آدمیوں کے جھگڑے کو مٹانے میں نے اپنا جب کردار ادا کیا تو مجھ سے اللہ رب العالمین نے شب قدر کی تاریخ میرے ذہن سے محو کر دی، مجھے اب وہ تاریخ یاد نہیں رہی۔ اگر آپ بتا دیجئے کہ آپ شب قدر میں کتنی محنت کرتے ہیں، رات جاگتے ہیں، 5 رات جاگتے ہیں، پھر بھی آپ کو شب قدر نظر نہیں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ کتنے رحم دل تھے، سوچا کہ میں لوگوں کو بتا دوں، لیکن 2 آدمی جھگڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کی وجہ سے جو میں آپ کو بتانے کے لیے نکلا تھا کہ فلاں تاریخ کو شب قدر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا۔
یہ اختلاف کا نتیجہ، جھگڑے کا نتیجہ، اس حدیث کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اپنی اصلاح کیجیے، سماج کی اصلاح کیجیے، اور جو علم حاصل کیا ہے اس علم کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اور حقیقی علم ہے، آج نیٹ والا نہیں ہے کہ نہیں، نیٹ پر جو علم پایا جاتا ہے اس علم کو نشر کرنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ قال اللہ قال رسول والی ہے۔ کتاب اللہ میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، اس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تفسیر کی ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ تمام علم جو کچھ ہے اگر وہ آپ کو صحیح راستے پر لے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مفید ہے، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو۔ اگر آپ کو ٹھیک سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے تو وہ مفید ہے، لیکن اگر آپ کو بھٹکا دے، آپ کو اپنے مقصد سے دور کر دے، یا آپ کے سماج اور معاشرے کے لیے فائدہ نہ دے تو وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ اور ایسے علم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک من علم لا ينفع، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں بلکہ پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے، میرے ذہن کے اندر اتارے نہیں۔ ایسا علم آپ حاصل کیجیے۔ تو علم کی محنت، علم کی جستجو جو ہمارے اسلاف نے کیا وہ سامنے رکھیے۔ ایک اور چیز بیان کرتا رہوں کہ ابھی 20 سال پہلے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، سعودیہ کے مفتی اعظم تھے، اور وہ بھی اندھے تھے، نابینا تھے، نابینا اندھے، لیکن علم کی وجہ سے اللہ نے کیا بلندی دی تھی، پوری سعودیہ میں وہ مفتی اعظم تھے۔ مفتی اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے سب سے بڑا مفتی، جیسے چیف جسٹس ہوتا ہے ویسے چیف مفتی ہوتا ہے۔ انہوں نے الحمدللہ علم حاصل کیا اور اپنی عدم بینائی یا بصارت کو علم کے حصول میں نہیں آنے دیا، علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی اور وہ سعودیہ کے ایسے مفتی بنے کہ پوری دنیا میں ان کا فیض چل رہا ہے۔ اگر کوئی بھی چاہے کسی بھی مسلک سے وہ وابستہ ہو، اگر وہ فتویٰ دیتا ہے تو ضرور ان کی کتاب کو دیکھتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے بعد فتویٰ دیتا ہے۔ آپ محنت کیجیے، یقیناً آپ اس مقام تک پہنچیں گے۔ انہوں نے صحیح مسلم کی شرح، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح صحیح مسلم لکھا ہے اس کو 63 بار پڑھا ہے، 63 بار۔ اور یہ کتاب کتنی موٹی ہے، اتنی موٹی ہے 8 جلدوں کے اندر ہے، 8 جلدوں میں اتنی موٹی ہے، اس کو 63 بار انہوں نے پڑھا ہے، 63 بار۔ جانتے ہیں کیا ہے یہ 63؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر ہے۔ انہوں نے 63 بار اس کتاب کو پڑھا ہے۔ آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو اسی طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ یہی نہیں، میرے ذہن کے اندر 50 مثالیں ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اپنے علماء مبارک پور کی بھی مثالیں ہیں، ان کے حافظے کے تعلق سے، ان کی محنت اور جستجو کے تعلق سے۔ اور میں جس مقام پہ ہوں، میں محدث رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جب 1888 سے پہلے وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں جاتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، بالخصوص علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے وہ غازی پور جاتے ہیں۔ مولانا استاد الاساتذہ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ اس سے پہلے مئو میں جامعہ عالیہ عربیہ جو ہے اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے، مگر وہاں فراغت کا انتظام نہیں تھا، فراغت کا انتظام نہیں تھا۔ 5ویں یا 4تھی جماعت پڑھنے کے بعد وہ پابرکاب ہوئے کہ اب چلتے ہیں استاد الاساتذہ کی خدمت میں، وہاں پڑھیں گے۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ آنے جانے کا اچھا معقول انتظام نہیں تھا،
معقول انتظام بالکل نہیں تھا۔ بیل گاڑی تو ہم نے اپنے وقت میں دیکھی ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر کے کہیں چلے جایا کرتے تھے، ڈنلپ گاڑی آئی تھی، پھر اس کے بعد جا کر کے ٹیمپو آیا تو کچھ آسانی ہوئی تھی، یہ تو ہم نے اپنے عہد کے اندر دیکھا ہے۔ 5 پیسے والا سکہ جو چل رہا تھا میں نے اسے بھی چلایا ہے، وہ ابھی وقت بہت جلدی سے تیزی سے بدل گیا ہے۔ تو میں ان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جب وہ غازی پور جا رہے تھے تو بیچ راستے میں وہ تھک گئے۔ ذرا طلبہ دیکھیے گا، جس مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے ان کے مؤسس نے کتنی محنت اور جستجو کی طلب علم کے لیے۔ غازی پور مئو سے کوئی 53 کلومیٹر ہوگا یا اس سے کچھ کم ہوگا، آپ لوگ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ 53 کلومیٹر ہے۔ 53 کلومیٹر وہ پیدل گئے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے۔ 53 کلومیٹر، کرایہ نہیں تھا، گاڑی کا انتظام نہیں تھا، اور سخت دھوپ کا زمانہ تھا، یا یوں کہہ لیجیے کہ عام ہی موسم تھا، لیکن 53 کلومیٹر معنی رکھتا ہے کہ نہیں؟ یہاں حسین آباد سے مبارک پور آنے کے لیے ہم گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، اب بتائیں 53 کلومیٹر وہ کیسے گئے ہوں گے؟ ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ مئو سے نکلے غازی پور جانے کے لیے، آدھے راستے میں گئے تو تھک گئے، آدھے راستے گئے تو تھک گئے۔ سوچا انہوں نے کہ یہاں سے واپس چلے، نہیں جائیں گے وہاں حاصل کرنے کے لیے، اپنے راؤنڈ پولیس محلوں میں جا کر کے حاصل کر لیں گے۔ لیکن جس جگہ وہ ٹھہرے تھے یا جس جگہ پر وہ یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ میں گھر واپس چلوں، وہاں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو واقعی بڑے ہی ہمت اور حوصلہ والے تھے۔ انہوں نے حوصلہ دیا ان کو، کہا کہ بیٹا تم آدھا راستہ آ گئے ہو۔ یہ لفظ بیٹا میری طرف سے ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ بوڑھے رہے ہوں گے تو مولانا کی عمر اس وقت 17-18 برس رہی ہوگی، اور کوئی بھی بوڑھا آدمی اس عمر کے آدمی کو یا اس عمر کے بچے کو اگر بیٹا کہہ دے تو غلط نہیں کہے گا۔ بیٹا تو بہت شفقت سے بھی کہا جاتا ہے، بڑے محبت سے بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ابا اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں تو اس کو بھی بیٹا ہی کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ہے نا، آدمی اپنی بیٹی کو بھی بیٹا کہہ دیتا ہے محبت کی وجہ سے یا اس کے عزم کی قدر کرتے ہوئے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ آدھا راستہ تو آ گئے ہیں، آدھا راستہ اور جائیں گے تو غازی پور چلے جائیں گے، واپس ہوں گے تبھی آپ کو آدھا جانا ہے، آگے بڑھیں گے تبھی آپ کو آدھا جانا ہے۔ پختہ عزم، واقعی بات تو بالکل صحیح کہ میں ادھر جاتا ہوں تو اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، اور ادھر جاتا ہوں تو میں غازی پور پہنچ جاؤں گا، جو میرا مقصود ہے۔ انہوں نے عزم کیا، ہمت جٹائی، چلے گئے۔ استاد اساتذہ عبداللہ غازی پوری کی خدمت میں گئے اور اپنے آنے کا مقصد بتایا، اور انہوں نے بھانپ لیا کہ واقعی یہ بچہ دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے ان کی قدر کی اور پوری زندگی قدر کی۔ ایک استاد اپنے طالب علم کی قدر کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے۔ میری یہی دعا ہے۔ وہ طالب علم 17 سال کے عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی قدر کی، عزت کے ساتھ کمرہ دیا، آنے کا مقصد پوچھا اور کہا کہ بیٹا یہی ٹھہرو، اور جتنا مجھے علم ہے انشاءاللہ سب تمہارے لیے انڈیل دیتا ہوں۔ 3-4 سال ان کے ساتھ رہے، ان کے پاس پڑھ کر کے پھر وہاں سے سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے، یعنی ہر فن کے ماہر تھے، ہر فن کے ماہر تھے۔ سمجھے، چاہے وہ علم حساب ہو، علم ہندسہ ہو، الجبرا ہو، جغرافیہ ہو، وہ ہر چیز کے ماہر تھے۔ ان کے پاس گئے، وہاں 2 سال 4 سال جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، وہاں سے آنے کے بعد
مبارک پور میں ٹھہرے، مدرسہ عربیہ دارالتعلیم کی انہوں نے تاسیس رکھی، اپنے ایک شاگرد مولانا عبدالسلام صاحب سیرت البخاری ان کے سے مل کر کے تاسیس رکھی۔ پھر اسی مدرسے کے آبیاری میں، اس کو تناور کرنے میں، اس کو ایک بہت بڑا درخت بنانے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتی۔ تو آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کے مؤسس نے محنت کیا، آپ محنت کیجئے، مگر ہمارے یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ واقعی ہم اپنے بچوں کے تئیں فکر مند نہیں ہے، جتنا ہم اپنے خصی اور جانور کو پالنے میں فکر مند ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو پالنے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مبارک پور کی سچی تاریخ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، اپنے ران پڑوس کے محلوں میں دیکھا ہے کہ بچہ دن بھر اگر باہر ہے تو کوئی باپ نہیں پوچھتا ہے کہ بچہ کہاں ہے، مگر خصی اگر 2 گھنٹہ نظروں کے سامنے نہیں آئے گا تو گھارا میں ایسے چھانکیں گے، ایسے دیکھیں گے، بے خصیوہ کہاں ہے، کہاں گوا بیٹا ہے۔ آپ لوگ بتائیے گا، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ کو بتا دیجئے، میں سچ بولنے کے عادی ہوں اور سچ سننے کا بھی عادی ہوں، سمجھ آ رہا ہے۔ میرے محلوں میں، میرے گاؤں میں، میرے مبارک پور کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ واقعی اگر خصی دروازے پر بیٹھے ہوا پا جائیں گے تو اس کو بھی دائیں بائیں دیکھیں گے کہ خائص کائے نہیں، خیبر نہیں کرتے، پونکتے یہ ہے وہ ہے فلاں ٹھکان۔ یہ ہے ان کی فکر اپنے خصی کے تعلق سے، اور اسی کے بالمقابل میں ان کی فکر ان کے بچوں کے تعلق سے۔ یہ اس مبارک پور کا المیہ ہے یا نہیں ہے، آپ لوگ فیصلہ کر لیجئے۔ اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس کی اگرچہ بول کر کے تائید نہ کریں مگر دل میں تائید ضرور کرتے ہوں گے۔ آج مبارک پور میں دیکھیے علم میں بہت زیادہ پروان نہیں چل رہا ہے، مدرسے بہت زیادہ ہیں یہاں، لیکن آپ غور کیجئے کہ ہمارے مبارک پور کی آبادی کتنی ہے جو مدرسوں میں علم حاصل کر رہی ہے، یا اسی طریقے سے ہمارے کتنے بچے ہیں جو باہر کی یونیورسٹیز کے اندر جا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجیے، بہت معمولی تعداد رہ گئی ہے۔ سورے ایک وقت تھا 1986 کے قریب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گیا تھا تو مبارک پور کے چند طلبہ پڑھ رہے تھے، جس کے اندر ٹھکوا کے جو ابرار بھائی ہیں ان کے بھائی تھے، نام ان کا مجھے بھول گیا، اور اسی طریقے سے بڑی کوٹھی جو کسابے کے پاس تھی وہاں کے اظہر محمود صاحب تھے۔ میں وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ واقعی انگریزی پڑھنے والے طلبہ یا اسی طریقے سے یہ وکالت پڑھنے والے طلبہ اتنی کافی محنت کر رہے ہیں کہ اتنی محنت تو میں مدرسوں کے اندر نہیں دیکھا تھا، مدرسوں میں اتنی محنت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہاں جب گیا تو میں نے واقعی دیکھا کہ وہاں کے بچے راتوں رات جاگتے ہیں۔ الحمدللہ جو بھی بچہ اس وقت کا مبارک پور کا پڑھا الحمدللہ آج کسی مقام پر ضرور ہے، کسی مقام پہ ضرور ہے۔ ہاں، ابرار بھائی کے بھائی کا نام منہاج تھا۔ منہاج بھائی میرے معلومات کے مطابق دلی کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر اس وقت BMS شعبے کے یا MBBS شعبے کے انچارج ہیں۔ تو محنت ہے ان کی، اس محنت نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے، اور آپ بھی محنت کیجئے انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ پہنچائے گا۔ مگر ہمارے بچوں کا محبوب مشغلہ آج کے وقت کیا ہے جانتے ہیں؟ اس وقت ہمارے اپنے مسلم بچوں کے اندر شراب نوشی کی جو عادت پڑ گئی ہے، یقیناً یہ ان کو بھی برباد کر رہی ہے اور ان کے گھر والوں کو برباد کر رہی ہے، ان کے سماج کی بھی برباد کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے بہت سے بچے ہمارے شراب نوشی کی عادت، چوری کی عادت، دیکھیں جب شراب پی جائے گی چوری آٹومیٹکلی آ جائے گی، کیونکہ پیسہ اس کے حصول کے لیے اگر مان لیجیے گھر والے نہیں دیں گے، اور کون گھر والا کا جو راضی کہ اپنے بیٹے کے لیے شراب کا پیسہ دے دے؟ کوئی راضی نہیں ہوگا، کوئی اماں راضی نہیں ہوگی، کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے راضی نہیں ہوگی کہ اس کو پیسہ دے شراب نوشی کے لیے۔ وہ اسی بیک راستے سے چوری کرے گا جا کر کے
کے پیے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ طلبہ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے سماج کی ذمہ داری ہے، نگر پالیکا ہے وہاں کے چیئرمین کی بھی ذمہ داری ہے، کوئی ذمہ داری سے بری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب لوگ ایک چھتری کے نیچے ہیں، اس چھتری میں جتنے بھی لوگ ہیں اور اس چھتری کا جتنا جو بھی ذمہ دار ہے وہ اسے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یقیناً سن لو اور غور سے سن لو، جتنے بھی لوگ ہیں روئے زمین کے اوپر جو بھی اپنے بچے کا ذمہ دار ہے، چاہے کوئی اپنے مدرسے ناظم ہو، چاہے وہ کسی مسجد کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ عیدگاہ کا ذمہ دار ہو، کسی کالج کا ذمہ دار ہو، کسی پبلک یونیورسٹی کا ذمہ دار ہو یا کسی اور چیز کا ذمہ دار ہو، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ کوئی بری نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم بھی بری نہیں ہیں، یہ بھی بری نہیں ہے، آپ بھی بری نہیں ہے، یہ ناظم صاحب بھی بری نہیں ہے، جو بھی ہے جو ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومالہ وہی مسئولۃ عنہا، اور عورت یہ بھی ذمہ دار ہے، گھر کی چہار دیواری میں رہتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھے، کب آتا ہے گھر کے اندر، کب سوتا ہے گھر کے اندر، کب جاتا ہے گھر کے اندر، کہاں جاتا ہے، کیسے ساتھی ہے، کیسے اس کے ساتھی نہیں ہے، کن لوگوں سے ان کا رابطہ ہے، کن لوگوں کو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہوٹل باز تو نہیں ہے، جا کر کے ہوٹلوں کے اندر کپڑے نہیں لڑاتا ہے، یہ ساری ذمہ داری بنتی ہے اس عورت کی۔ اس عورت کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بچیوں کی بھی پرورش کرے، جیسے بچوں کی پرورش کرتی ہے اپنی بچیوں کی بھی پرورش کرے، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ اپنی بچیوں کو علم سکھلائے، اپنی بچیوں کو آداب سکھلائے، بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے یہ ادب سکھلائے، چھوٹوں سے کیسے بات کی جاتی ہے یہ ادب سکھلائے، بھائی بھائی میں کس طریقے سے رہے یہ ادب سکھلائے، بہن بہن کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اس طریقے وہ بھی سکھلائے، اس کو خود بھی کہ شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے وہ بھی۔ یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے اساتذہ کی بھی ہے، ہمارے طلبہ کی ذمہ داری ہے، اور ہر ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو کسی گھر کے ذمہ دار ہے۔ اس ذمہ داری سے کوئی بری نہیں ہے۔ پھر یہ آج جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ، ان کے جو سروں پہ دستار باندھی گئی ہے، میں ان سے دو چار اور بات کرنے کے بعد یہ اسٹیج چھوڑ دوں گا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ اب عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، آپ پڑھ لیے ہیں، آپ کے گھر والے بھی بڑے متمنی ہوں گے کہ ہمارا لڑکا پڑھ چکا ہے، وہ بھی سوچیں گے کہ اب کچھ کھائے کمائے، کب تک یہ پڑھے گا؟ گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، 17-18 برس کا ہو جائے گا، گھر والوں کو دوسری فکر شادی کی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اب سماج میں جب اتریں گے تو بہت لوگ ملیں گے آپ سے، کچھ تو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو آپ کی حقیقت میں مزہ لینے والے ہوں گے، کچھ نہیں مزہ لیں گے، کیا پڑھا، کیسے پڑھا، مسئلہ گڑگڑ کر کے پوچھیں گے کہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، نہیں بتائیں گے، چٹکی لیں گے، مزہ لیں گے آپ کا۔ مگر ان لوگوں سے مت گھبرائیے گا، ان لوگوں سے مت گھبرائیے، کیونکہ یہ آپ سے 2-4 دن ملیں گے، پھر اس کے بعد رفو چکر ہو جائیں گے۔ لیکن آپ گھبرائیے گے تو کس سے گھبرائیں گے؟ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو گھبرائیں گے، آپ کے پاس سلیقہ نہیں ہوگا گفتگو کا تو گھبرا جائیں گے، آپ نے اگر اپنے وقت کو یوں ہی برباد کر دیا ہوگا تو آپ گھبرا جائیں گے، مگر آپ علم سے مسلح ہوں گے تو آپ نہیں گھبرائیں گے بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ آپ نے 8 سال تعلیم حاصل کی، کون سی کتاب خریدی، کون سی پڑھی، مجھے علم نہیں ہے، مگر اس زندگی میں جب آ رہے ہو تو میں ایسی صورت میں چند باتیں آپ سے اس ناحیے سے کر رہا ہوں جو پرسنل آپ کی ہوں گی کہ جب آپ میدان کے اندر اترے تو آپ کے پاس علمی اسلحہ ہونا چاہیے۔ علمی اسلحے میں کیا چیز آپ رکھیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے 3ری جماعت میں بلوغ المرام پڑھی ہوگی۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، احکام کے تعلق سے بڑی جامع کتاب ہے، بلکہ اس کتاب کو تو ہر گھر میں رہنا چاہیے، اس کا اردو ترجمہ مل رہا ہے، گھروں میں عورتیں پڑھیں، بچے پڑھیں، مرد پڑھیں۔ الحمدللہ آپ جب پڑھیں گے تب نہ
کہ دین کیا ہے، علم کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو کیسی گفتگو کرے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو کس طریقے کی گفتگو کرے، چاہے ہوٹلوں کے اندر ہم بیٹھے تو کتنے منٹ کے لیے بیٹھے، یہ اسی علم سے آپ کے پاس آئے گا۔ آپ بلبل مرام لے لیجیے ترجمے کے ساتھ، اسے پڑھیے، اس کے اندر نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، جنائز کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، تجارت کرنے کے مسائل ہیں، آپسی اخلاق کے مسائل ہیں، آپ ان کو لے لیجیے۔ پھر اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کر کے آپ فقہ الحدیث لے لیجیے، مولانا عمران لاہوری حفظہ اللہ کی آپ فقہ الحدیث لے لیجیے، اس کو پڑھیے، اس کو اردو زبان کے اندر ہے، فقہ کے تمام اہم مسائل پر محیط ہے۔ اس کے بعد آپ عقیدے کی کچھ کتابیں لے لیجیے، عقیدے کی کتابوں میں بہت کافی کتاب ہے، اصول ایمان ہے، اصول ثلاثہ ہے، یا اصول سنہ ہے، اس طریقے کی کتابیں آپ رکھ لیجیے۔ اور آپ نے 8 سال علم حاصل کیا ہے، اگر 8 سال میں آپ 100 روپے کی کتاب خریدتے تو 800 کی کتاب ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا ایک بجٹ بنا لیں گے کہ ہم 1000 کی یا 2000 کی یا 3000 کی کتاب خریدیں گے تو آپ 8 میں جو ضرب کر دیجئے، اگر 3000 بنایا تو 24000 ہو رہا ہے، 24000 کی کتابیں آپ اگر لے لیں گے تو آپ کے لیے ایک روشنی بن جائے گی۔ اس کے آگے اگر آپ پڑھیں تو آپ بخاری کا جو ترجمہ ہے یا صحیح مسلم کا جو ترجمہ ہے آپ اس کو بھی رکھ لیجئے، اس کو پڑھیے۔ اگر یہ 10-12 کتابیں آپ نے اپنے مکتبے میں رکھ لیا تو الحمدللہ آپ کے پاس اتنی طاقت اور استطاعت ہو گئی کہ کوئی بھی آدمی آ کر کے مسئلہ پوچھے آپ فوراً سے جواب دے دیں گے، آپ جواب دے دیں گے۔ ہاں بس آپ کے اندر تجربہ کی کمی ہوگی، یہ مانوں گا، کیونکہ بہت سارے چیزوں کا جواب تجربوں سے بھی دیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کٹ حجتی کرتے ہیں۔ اب نمرود جیسا آدمی آ جائے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اور وہ کٹ حجتی کرے، ہے کہ نہیں، کہ بھائی اللہ تعالیٰ مردہ کرتا ہے زندہ کرتا ہے، یہ تو صفت میرے اندر بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بڑا اللہ نے کچھ آدمی ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے، تو کیا کہا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اللہ تعالیٰ سورج پورب سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ سورج پورب سے نکالتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں اللہ ہوں، زندہ کرتا ہوں، مردہ کرتا ہوں، مان لیا کہ تم رب ہو، لیکن ایک چیز ہے کہ تم ذرا پچھم سے سورج نکال کر کے دکھا دو، کون نکالے گا بھائی؟ ہے قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، کافر مبہوت ہو گیا، اس سے کوئی بات نہیں بن پڑی، اور واقعی کیسے بن پڑے گی؟ یہ تو صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پورب سے سورج نکال رہا ہے، جب قیامت کا وقت ہوگا تو ادھر سے نکال دے گا، اور جب قیامت ہوگا تو پھر کون زندہ رہے گا؟ کون زندہ رہے گا؟ ہم میں تو کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس طریقے کی کٹ حجتی کے لوگ آ جائیں تب وہاں تجربے کی ضرورت پڑے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ اپنے اساتذہ کی طرف رجوع کیجیے یا ایسے عالم کی طرف رجوع کیجیے جن کے بارے میں آپ کو یقین کامل ہو کہ وہ ہماری اس مشکل کو حل کر دے گا۔ آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے آپ رابطہ رکھیے اور تمام علماء کا نمبر اپنے پاس رکھیے تاکہ ایسی دقتوں پریشانیوں کے وقت آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اگر کسی ایسے عالم کے چکر میں پڑ گئے، سمجھا رہا ہے، جو ایک بار کہتا ہے کہ قربانی جائز نہیں ہے بھینس کی، جو دوسری بار کہتا ہے کہ جائز ہے، تیسری بار کا کچھ اور بتا رہا ہے، ایسے کے بارے میں اگر آپ پھنس جائیں گے تو نہ آپ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، بیچ کے اندر ٹامٹویاں مارتے رہو گے، یہ آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھیے، ان سے معلوم کیجئے، پھر اس آدمی کے کو جواب دیجئے۔ اور یہ عیب نہیں ہے، اور آپ لوگ بھی سن لیں، یہ عیب نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی سے آپ پوچھ رہے ہیں، کسی طالب علم سے پوچھ رہے ہیں، فوراً جواب دے، یہ
عیب نہیں ہے، آپ سے مانگ لے مہلت 2 دن کی، یہ عیب نہیں ہے، آپ سے یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ بھی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جس سے پوچھ لیا جائے اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو ادھر ادھر کی بات گھمانے سے نہیں، آپ سیدھا کہیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ ادری نصف العلم، اگر طالب علم یہ کہتا ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے تو کہتے ہیں یہ بھی آدھا علم ہے۔ ایک آدمی کو آپ غلط فتویٰ دے دو، غلط معلومات دے دو، اس پر وہ آدمی کاربند ہو جائے، اس پر عمل کرے، اس کا گناہ آپ کے سر ہوگا، اس آدمی کے سر نہیں ہوگا، آپ کے سر ہوگا۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیے، صاف سیدھا کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور یقیناً میں نے ہندوستان میں تو عالموں کو کم دیکھا، سعودیہ کے اندر الحمدللہ میں 4 سال رہا ہوں، جامعہ اسلامیہ کی زندگی کے اندر میں نے 4 سال علم حاصل کیا ہے، وہاں میں نے دیکھا اپنے اساتذہ کو، بالخصوص ڈاکٹر عبد المحسن العباد حفظہ اللہ تعالیٰ کو، آج جن کی عمر 105 برس کے قریب ہو رہی ہے، وہ زندہ ہیں، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں۔ ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ مجھ کو اس کے بارے میں مسئلہ بتائیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 3ری صدی کے عالم ہیں، ان کے پاس ایک آدمی پتہ نہیں کتنے میلوں سے سفر کر کے آتا ہے، اور اس لیے کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، جاؤں گا ان سے فتویٰ پوچھوں گا۔ فتویٰ پوچھتا ہے، صرف 12-13 مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، بقیہ اس سے زائد مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے۔ اور اپنا مزاج آپ رکھیے ایسا کہ آپ سنت رسول کے شیدائی بنیے، سنت رسول کے شیدائی بنیے۔ چلیے میں اس کی مثال بھی اسی مسجد نبوی سے دیتا ہوں، اسی مسجد نبوی سے دیتا ہوں جہاں اصحاب صفہ پڑھا کرتے تھے۔ وہاں کے ایک استاد عطیہ سالم حفظ رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ کے اندر جو قاضی تھے، ان قاضیوں کے چیف جسٹس تھے، مدینہ کے اندر قاضی القضات بولے جاتے تھے، وہ مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے تھے، اور ان کی جگہ وہی ہے جہاں آج بہت چھتری لگی ہوئی ہے اور بالکل صحن نما بنا، وہیں پر وہ درس دے رہے تھے۔ ایک آدمی جو ان کے درس میں کئی بار آتا جاتا تھا، انہوں نے سنا تو کہتے ہیں کہ اے استاد دیکھیں ادب سیکھیے۔ وہ آدمی کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کیا مسئلہ ہے، پیش کرو۔ کہتا ہے کہ اے استاد میں نے آپ کے درس کے اندر سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں قال مالک قال مالک قال مالک، یعنی امام مالک نے کہا، امام مالک نے کہا، امام مالک نے کہا۔ آپ ہر زبان پر ہر وقت زبان سے قال مالک قال مالک قال مالک کہتے ہیں۔ ذرا اس کا قول سنیے گا، اس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو امام مالک کہتے ہیں، ارے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ بتلائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اسی طریقے سے آپ کی اطاعت بھی فرض ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ بتائیے، ہم کو یہ مت بتائیے کہ امام مالک نے کیا فرمایا، ہم تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو آپ یہ ذہن بنائیے۔ چوتھی چیز بلکہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے گاؤں جائیے تو عام مولویوں سے ہٹ کر کے رہیے۔ عام مولوی سے میری مراد وہ ہے جو مدرسوں میں پڑھا دیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، نہ نماز سے ان کو فکر ہوتی ہے، نہ اپنی قیادت کی فکر ہوتی ہے، نہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھی باتیں کہنے کی فکر ہوتی ہے، بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے اپنے معارف پور کے اندر کہ ادھر امام صاحب کی اشہد اللہ، ادھر مؤذن کی اشہد اللہ الہ الا اللہ ہوتی ہے، وہاں مسجد کے سامنے سے گزر جاتے، چلے جاتے، نماز تک نہیں پڑھتے۔ اور اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ آپ کو میرا حساب کتاب دینا ہے۔ ارے ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کا حساب ہم نہیں دیں گے، مگر آپ نے ایک
ایک عالم کا لیبل لگا کر کے آپ نے اپنے لوگوں کو کیا پیغام دیا؟ اگر یہ پیغام سدھر جائے تو یہ قوم سدھر جائے گی۔ میں جامعہ اثریہ کے اندر پڑھاتا ہوں، وہاں جب بچوں کی انجمن ہوئی تو مجھے 5 منٹ دیا گیا، میں نے سوچا کیا کہوں۔ میں نے ایک لفظ کہا، وہ اسے یہاں بھی دوہرا دیتا ہوں کہ جب ہمارے علماء، وہ ہمارے قائد جن سے ہم نے علم حاصل کیا ہے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو اچھی ڈگر پر لے کر کے جائیں گے، اگر یہ نمازوں میں پیچھے رہ جائیں گے تو بتائیے اتنے بڑی قوم کی قیادت نمازوں میں کون کرے گا؟ آج دیکھیے، اپنے یہاں بھی غور کر لیجئے گا، اگر ہمارے یہاں مسجدوں کا کوئی مؤذن ہے تو 60-65 برس والا، جس کی آواز تک نہیں نکلتی ہے، اگر مائک نہ رہے تو اس کی آواز مسجد کی دیوار کے اندر ہی رہ جائے گی، باہر نہیں نکلے گی۔ اور اگر وہاں کوئی امام ہے تو دیکھ لیجئے محلے کا وہ آدمی ہوگا جو حافظ ہوگا مگر عالم نہیں ہوگا، وہ امامت کرا رہا ہوگا اور مولوی صاحب جا کر پیچھے اس کے پڑھتے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، قوم کی قیادت کا علم دیا، آپ پیچھے رہ جائیں گے تو پوری قوم پیچھے رہ جائے گی۔ آپ آگے بڑھیے، پوری قوم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے آپ امام ہیں نماز کے، کہ سارے لوگ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو رفع دین کر کے نیت باندھ دیتے ہیں، جب جھکتے ہیں رکوع کے لیے تو سب لوگ جھکتے ہیں۔ آپ ایسی قیادت اپنے اندر پیدا کیجئے، تب یہ قوم آپ کے ساتھ چلے گی۔ اگر آپ پچھم کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کی قوم کسی اور سمت میں جا رہی ہے تو نہ آپ کامیاب ہے نہ قوم کامیاب ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، جس محلے کے اندر میں مئو میں رہتا ہوں، وہاں کے ارد گرد بہت سے لوگ عالم ہیں۔ میں جب وہاں گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں بے شمار عالم ہیں مگر فجر کی امامت کے لیے کوئی نہیں آتا ہے، فجر کی امامت کے لیے کوئی نہیں آتا ہے۔ میں جب سے پہلے بالکل میرا جو کمرہ تھا مسجد سے لگا ہوا تھا، بلکہ اتنے ڈھیٹ تھے وہاں کے لوگ کہ میں اگر 1 منٹ مسجد میں جانے سے تاخیر کرتا تو میرے گھر پر آ جاتے تھے کہ مولوی صاحب چلیے مسجد میں نماز پڑھانی ہے۔ اگر امام صاحب جو متعین تھے نہیں آتے تو فوراً میرے یہاں آتے۔ اگر میں 1 منٹ کی تاخیر کر لیتا اور اگر میں نہیں جاتا تو وہ سوچتے کہ مولوی صاحب نہیں ہیں اس لیے نہیں آئے ہیں۔ اور ابھی میرے یہاں ایک ٹیلی فون آیا تو کہا کہ آپ کہاں ہیں، آپ دکھائی نہیں دیے نماز کے اندر۔ 2 نمازوں میں وہاں نہیں تھا، مغرب میں بھی نہیں تھا، عشاء میں نہیں تھا، ہے کہ نہیں۔ ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا، آپ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں اپنے گاؤں مبارک پور آیا ہوا ہوں، وہاں ایک خطاب کرنا ہے مجھ کو بچوں کے ساتھ۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ میری تعریف آپ کے لیے نہیں، حقیقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی نظریے سے ہو۔ اور آپ اپنے سماج کے اندر دیکھیں، چاہے کسی بھی مسلک کا مولوی ہو، ہم پیچھے ہیں کہ نہیں پیچھے ہیں؟ نماز میں نہیں پیچھے ہیں؟ واللہ جب آخری تشہد ہوتا ہے یا آخری قاعدہ ہوتا ہے تب ہم جاتے ہیں تاکہ ہم کو نماز نہ پڑھانا پڑے۔ بتائیے بھائی 8 سال آپ نے علم حاصل کیا یا 4 سال رگڑ کر کے آپ حافظ ہو گئے اسی دن کے لیے کہ آپ پیچھے رہیں گے، ایک جاہل آدمی آپ کی امامت کرائے گا؟ اس صورتحال کو آپ بدلیے اور آپ اپنے گاؤں میں جائیے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب سے سلام کیجیے، سب سے ملیے، مسائل کو سنیے، ان کے یہاں شادی ہو تو جائیے، خوشی کے ساتھ بلائیں تو، اور اگر غمی پڑ جائے تب بھی آپ جائیے، ان کے یہاں شریک ہوئیے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی محبت کو آپ کے دل کے اندر ڈال دے گی، اور جب ان کی محبت آپ کے دل میں ہو جائے گی یقیناً وہ آپ کو اپنا قائد مانیں گے، اپنا پیشوا مانیں گے، تب معلوم ہوگا کہ واقعی امت کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ ورنہ اگر یہ حالت نہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے کرنے کا جو فائدہ ہے، جس کی دعا آپ نے کی تھی کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، وہ علم نافع آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ علم آپ کے لیے وہ علم ہو گیا جس کے لیے وہ
सवाल जान है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर कहा कि क़यामत के दिन कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा अरे ये आलिम है, ये कारी है, ये फलाने हैं। कहा कि नहीं नहीं, ये रियाउ नमूद के लिए था, दिखाने के लिए इन लोगों ने टेलीफोन किया है, दिखाने के लिए इन लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हुक्म देगा कि ले जाओ उनको जहन्नम में डाल दो। क्या आप पसंद करेंगे जहन्नम में जाना? मैं तो समझता हूँ कि कोई नहीं पसंद करेगा। आखिरी बात, अपने अकीदे को मजबूती से पकड़े रहिए, अपने अकीदे को मजबूती से पकड़े रहिए। अगर अहकाम के अंदर कोई कोताही हो गई तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन अकीदे की कोताही माफ़ नहीं करेगा। मैं अभी कल का एक वाक़या बयान करता हूँ। एक ऑफिस में था, वहाँ एक साहब ने कहा कि ले जाइए आप फलां जगह इम्तिहान ले लीजिए या बच्चों का रिजल्ट सुना दीजिए। उन्होंने कहा कि आप हमको मस्जिद में भेज दो कि मंदिर में भेज दो, हम सब चले जाएंगे, हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। मैंने वहाँ कहा कि मौलाना ये आप लफ्ज़ मंदिर इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ के लिए ये मुनासिब नहीं है। आप अपने अकीदे पे साबित कदम रहिए, जमे रहिए। ये क्या चीज़ कि कोई एक इधर से थप्पड़ आया आप बदल जाएं, उधर से थप्पड़ आया आप बदल जाएं। इर्तिदाद की लहर इसी तरीके से आई है कि हमारे अंदर हकीकत में जो अकीदा होना चाहिए, जो मजबूती अकीदे की होनी चाहिए, वो नहीं है, जिसकी वजह से आज देखिए हमारे बहुत सारे लोग इर्तिदाद के शिकार हो रहे हैं। अपना पवित्र इस्लाम छोड़ करके दूसरे दीन धर्म को कबूल कर रहे हैं, जबकि उनके पुराणों के अंदर, उनकी वेद की किताबों के अंदर आप अगर देखें तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत का जिक्र करता है, और ये भी जिक्र मिलता है कि अगर वो इस दुनिया के अंदर आ जाएं तो तुम अपने दीन को छोड़ करके उनकी बात तस्लीम कर लो। उनके पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर मौजूद थे, लेकिन आप खुद ही ढिलमुल यकीन हो रहे हैं, मुतज़लज़ल हो रहे हैं। आपको अपने अकीदे पे शुबहा हो रहा है, अपने मौलवी पे शुबहा आ रहा है, अपनी तालीमात पे शुबहा आ रहा है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब आपको शुबहा पैदा होने लगा। आप बिगड़ जाएंगे। इससे आप महफूज रहिए और दूसरों को भी महफूज रखिए। ये ऐसी बातें हैं कि जिसको बड़ी आसानी से नहीं बयान की जा सकती। वाकई इन बातों को बयान करने के लिए रोना पड़ता है, कलेजे को दुख होती है, तकलीफ होती है कि एक उम्मत जिसके कायद और हादी नबी आखिरुज़्ज़मा है, जिनको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना पावर दिया था कि क़यामत के दिन वो हम लोगों की सिफारिश करेंगे, और हम अपने अमल के ज़रिए से उनकी सिफारिश के मुस्तहिक़ अपने आप को नहीं समझते। हम किस चेहरे को लेकर के रब्बुल आलमीन के यहाँ जाएंगे? ज़रा आप गौर कीजिए, क्या हमारा अमल है हमारा अमल? मैं एक आँख या इस ज़ुबान की नेमत अगर गिना दूँ तो यकीनन मेरी 60-65 साल की जो भी उम्र हो, उस पूरे उम्र के अंदर मैं बैठ करके घर के एक कोने में अल्लाह अल्लाह करता रहूँ, फिर भी मैं इस ज़ुबान का, इस आँख की नेमत का हक़ अदा नहीं कर पाऊँगा। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बा। मैं नहीं अदा कर सकता, वो नेमत है। और अगर किसी चीज़ की नेमत के बारे में आपको अंदाज़ा लगाना हो तो उस आदमी से पूछे जिसके पास वो चीज़ नहीं है। एक अंधे से पूछिए आँख की बिनाई कितनी अहम होती है। एक ऐसे आदमी से पूछे जिसको अल्लाह ताला ने ज़ुबान नहीं दी है, बोलने या उसको तकल्लुम की गोयाई नहीं दी है अल्लाह ताला ने, उससे पूछे ज़ुबान की अहमियत को। या उस ऐसे लोगों से पूछिए जिसके पास वो नेमत नहीं है। इसी तरीके से मरीज़ आदमी से सेहत के बारे में पूछिए। ये सारी चीज़ें हम किसको किसको बयान करें? जिम्मेदारी हमारी भी है, जिम्मेदारी आपकी है। एक आखिरी बात जो आप लोगों से, रमज़ान का महीना आ रहा है, बिल्कुल बहुत करीब है, 8 दिन बाकी। रमज़ान के अंदर सहरी का वक्त और इफ्तारी का वक्त कितना अहमियत का हामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस वक्त में जो भी दुआ कबूल की जाती है, अल्लाह ताला जो भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। मगर हमारा हाल क्या है? जलेबी वाली दुकान पर रहेंगे, अब एक गरम गरम देबे ताकि घर जाऊं, अज़ान हो फ़ौरन खाऊं, होता है ना मुझसे। किसी और दुकान पर हम ये अंदाज इस तरह में रहते हैं
کہ واقعی گرم گرم ہمارے دسترخوان پر آئے. کتنی نعمتیں ہیں آپ کے دسترخوان پر. اس وقت آپ غزہ والوں کو یاد کر لیجئے گا. جہاں آج بھوکمری سے لاشیں ہوں وہاں بھوکمری ہے، آپ ان کو یاد کر لیجئے اور پھر اپنے دسترخوان پر بیٹھیے گا. اور اگر ہو سکے تو چند دعا ان کے لیے بھی کر لیجئے گا. جہاں اپنے لیے کریں گے ان کے لیے بھی. آپ کیا کام کیجئے، آپ 10 منٹ پہلے ہر چیز خرید لیجئے، دسترخوان لگا دیجئے. ایک اور کر لیجئے، 30 دن یا 29 دن رمضان ہوتا ہے اور سحری افطار 2 وقت ہوتا ہے، لہذا 30 دن کے اندر 60 بار ہو جائے گا. آپ ایک دعا کی کتاب لے لیجئے، اس کا ایک ورق اس دسترخوان پر رکھ لیجئے، ایک ورق دسترخوان پر رکھ لیجئے، تاکہ جہاں آپ کے دسترخوان پر طرح طرح کے میوے بھی موجود ہیں، دعا کی کتاب کا ایک ورق بھی رہے، تاکہ جیسے آپ کی نگاہ ہر چیز پر پہنچی اس دعا کے پر بھی نگاہ پہنچے، تاکہ آپ کی زبان سے ادا ہو جائے. اس لیے کہ اب آپ ایسے تو دعا نہیں کر پائیں گے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انتظام میں لگ جاتے ہیں ہم لوگ، اور جب تک اذان نہیں ہوتی ہے انتظام ہمارا پورا نہیں ہوتا ہے. شادی بیاہ کی طریقے سے کہ جب تک یہاں کھانے کا مسئلہ نہیں ہو جائے گا تب تک ہمارا انتظام چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ گھاٹا بڑھا رہتا ہے. تو آپ یہ کام کر لیجئے کہ دعا کی کتاب رکھے، روزانہ ایک دعا افطاری کے وقت پڑھیے اور ایک دعا سحری کے وقت پڑھیے. آپ خود بھی پڑھیے، بچوں کو بھی پڑھائیے، بیوی کو بھی پڑھائیے. اس طریقے سے آپ 1 مہینے تک اپنے گھر کا ماحول بدل سکتے ہیں. 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہم کو عادت نہیں پڑتی ہے روزہ رکھنے کی، لہذا ہم رمضان ہی روزہ رکھتے ہیں. لیکن اگر 10 دن میں سگریٹ بیڑی پی لوں، شراب پی لوں تو مجھ کو شراب کی عادت پہنچ جاتی ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے مولا، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر ہم نے بیڑی منہ میں لگا لی 1-2 بار تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے. لوگ بھی کہتے ہیں کہ عادت پڑ گئی ہے. یار ایسی عادت. دوسری چیز یہ کہ رمضان میں آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، جیسے بیڑی گٹکا سگریٹ وغیرہ سے دور رہتے ہیں، آپ افطاری کے وقت بھی دور رہیے. آپ کچھ اپنے ایمان کو دین کے راستے میں لگائیے، تب اس کی برکت آپ دیکھیے، تب برکت آپ کو ملے گی. پھل لگا لیجئے، قاعدے کا درخت لگا لیجئے، بور آئے گا تب پھل لگے گا. یہاں تو آپ درخت کو پانی ہی نہیں دے رہے ہیں. ایمان کو اللہ تعالیٰ نے درخت سے تشبیہ دی ہے، درخت میں پانی ہی نہیں دے رہے ہیں تو بتائیے بور کیسے آئے گا، آم کا پھل کیسے آئے گا؟ آپ پہلے اس کی تیاری کر لیجئے. اور جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو آپ واقعی اگر آپ نے حسن نیت کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ روزہ رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزہ آپ کو آگے کے راستے کی ہدایت کرے گا. اور اگر نہیں، ایک ایسے ہی روٹین کے طور پر آپ نے رکھ لیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ روٹین سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. پھر آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے متمنی ہوں گے تو یہ تمنا آپ کے دل کے اندر رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی پھل نہیں لائے گا اس کے اندر. اس لیے آپ اپنی بھی اصلاح کیجیے، ہم بھی اپنی اصلاح کریں، سماج کے لوگ بھی اپنی اصلاح کریں، طلبہ بھی اپنی اصلاح کریں، جو ذمہ دار ہے وہ بھی اصلاح کریں. تب جا کر کے ہم اس سماج اور معاشرے کو کوئی ایسی چیز دے سکتے ہیں جہاں سے ہمارا معاشرہ الحمدللہ آگے اوپر ترقی کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہم نے جو کچھ کہا ہے اس میں اپنے تیری رضا اگر مقصود ہے تو اے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشا اور میرے لیے ذریعہ نجات قیامت کے دن بنا دے. اے اللہ رب العالمین، میں نے جو بھی علم حاصل کیا ہے یا ہمارے طلبہ نے جو بھی علم حاصل کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قبول فرما اور ان کو علم کے ذریعے سے اچھی رہنمائی فرما. اے اللہ تعالیٰ، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے، ان کی زندگی میں انہیں کامیابی دے، ان کے بچوں کو ترقی دے،
ان کے ران پڑوس کے محلوں لوگوں کو ترقی دے۔ اے اللہ رب العالمین، ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تو نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، لہذا ہمیں معاف فرما دے، ان سب لوگوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں اس رحمت کی کما حق کو تعریف نہیں کر سکتا۔ میں صرف تجھ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ رب العالمین، قیامت کے دن جب تیری رحمت کا سایہ ہو تو اس سایہ میں مجھے بھی جگہ دے اور ان تمام لوگوں کو بھی جگہ دے اور ان مومنین کو بھی جگہ دے جو یہاں موجود نہیں ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر موجود ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ھذا وصلی اللہ وسلم خیر خلق